20واں پارہ سورۃ النمل آیت نمبر 82 دوسرے رکوع کی آخری آیت پاک ہے۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم وَإِذَا وَقَعَ الْقَوْلُ عَلَيْهِمْ، اور جب ہماری بات پوری ہونے کا وقت ان لوگوں پر پہنچے گا، اخرجنا لهم دابة من الارض، ہم نکالیں گے ان کے لیے زمین سے جانور، تکلمہم، جو ان لوگوں سے باتیں کرے گا، ان الناس کانوا بآیاتنا، اس لیے کہ بے شک لوگ تھے ہماری آیتوں پر لا یوقنون، یقین نہیں رکھنے والے۔ آج کی اس آیت پاک میں قیامت کی ایک نشانی کا تذکرہ فرمایا، دابۃ من الارض، دابۃ الارض زمین کا جانور، اور یہ قیامت کے قریب نکلے گا، اور یہ قیامت کی بالکل آخری نشانیوں میں سے ایک نشانی ہے۔ اور یہ جانور جو نکلے گا یہ لوگوں سے باتیں کرے گا، اور فرمایا کہ آج لوگ نبی کی بات نہیں مانتے اور قرآن سن کر اعراض کرتے تھے، مگر اس جانور کی باتیں لوگ مانیں گے۔ اشارہ اس بات کی طرف ہے کہ لوگ بظاہر تو انسان جیسے ہوں گے، اور لیکن ان کی صفات حیوانوں جیسی ہو جائیں گی، اور اس جانور کی باتیں بھی سمجھیں گے بھی اور اس کی باتیں مانیں گے بھی، گویا کہ انسان انسانیت سے نکل جائے گا، حیوانیت میں آ جائے گا، اور اس نشانی کو دیکھ کر پھر ایمان لانا کسی انسان کا معتبر نہیں ہوگا۔ اور یہ جانور جو نکلے گا، مکہ میں جو صفا پہاڑی ہے یہ پھٹے گا، اور اس صفا پہاڑ سے یہ جانور نکلے گا، اور اس کی شکل بیل کی طرح ہوگی، اور بعض مفسرین نے لکھا کہ عجیب الخلقت جانور ہوگا۔ اور یہ قیامت کی 10 بڑی نشانیوں میں سے ایک نشانی ہے کہ یہ جانور لوگوں سے باتیں بھی کرے گا، لوگ کہیں گے اس کی باتیں سن کر کہ دیکھو کتنی اچھی باتیں کر رہا ہے، یہ جانور کتنی معقول باتیں کر رہا ہے۔ یعنی اس وقت تو لوگوں کی شکلیں انسانوں والی ہوں گی، صفات حیوانوں والی ہوں گی۔ یہ لوگ بیل کی باتیں مانیں گے، اس جانور کی باتیں مانیں گے، تو لوگ انسانیت سے گر چکے ہوں گے۔ اور یہ جو نشانی پیش آئے گی یہ بالکل عین قیامت کے قریب آئے گی۔ اور جب سورج مغرب کی طرف سے طلوع ہوگا یہ دونوں نشانیاں ایک ہی دن ہوں گی، یعنی سورج جب مغرب سے نکلے گا یہ بالکل آخری نشانی ہے، اور اس سے پہلے یا بعد جیسے بھی تو یہ بیل بھی نکلے گا، یہ جانور بھی نکلے گا، یہ دونوں نشانیاں آخری ایک ہی دن میں پیش آئیں گی۔
اور اسی طریقے سے اس کے علاوہ یاجوج ماجوج بھی ان سے پہلے نکلیں گے۔ حضرت امام مہدی کا ظہور ہوگا اور حضرت سیدنا عیسیٰ علیہ السلام کا نزول ہوگا، اور اس سے پہلے یہود و نصارہ سے بڑی جنگیں ہوں گی مسلمانوں کی، اور اسی طریقے سے قیامت سے پہلے بڑی سخت قحط سالی آئے گی۔ قحط سالی کے کافی سال ہوں گے جو قحط سالی میں گزریں گے، اور بارشیں بالکل نہیں ہوں گی، لوگ بہت زیادہ پریشان ہوں گے۔ اور ان نشانیوں میں سے فرمایا کہ لوگ جھوٹے آدمی کو سچا سمجھیں گے، جو جتنا بڑا جھوٹا ہوگا لوگ اس کے نعرے لگائیں گے، اور سچے آدمی کو کوئی نہیں مانے گا، سارے اس کی مخالفت کریں گے، سچوں کو جھوٹا کہا جائے گا۔ اور لیڈر اور حکمران ایسے ہوں گے جو نہ رب کی قدر کریں گے، نہ دین کی مدد کریں گے، اور نہ انہیں شریعت کی کوئی پرواہ ہوگی۔ تو بہرحال اس آیت کریمہ میں قیامت کی آخری نشانی دابۃ من الارض، چونکہ مکہ کے مشرک قیامت کو نہیں مانتے تھے، ان کے بارے میں فرمایا کہ جب یہ نشانی آ جائے گی، اور فرمایا پھر اس کے بعد قیامت والے دن ہر امت کو ہم گروہ در گروہ جمع کریں گے، اور جتنے بھی لوگ ہوں گے وہاں جدا جدا ہو جائیں گے۔ فرمایا وَإِذَا وَقَعَ الْقَوْلُ عَلَيْهِمْ، اور جب ہماری بات پوری ہونے کا وقت ان لوگوں پر آ پہنچے گا، یعنی قیامت کا دن، اخرجنا لهم دابة من الارض، ہم نکالیں گے ان لوگوں کے لیے زمین سے جانور، تکلمہم، جو ان لوگوں سے باتیں کرے گا، ان الناس، اس لیے کہ بے شک لوگ، کانوا بآیاتنا، تھے ہماری آیتوں پر، لا یوقنون، یقین نہیں رکھتے۔ وَيَوْمَ نَحْشُرُ مِن كُلِّ أُمَّةٍ فَوْجًا، اور جس دن ہم جمع کریں گے ہر امت میں سے ایک فوج، ممن یکذب بآیاتنا، ان لوگوں میں سے جو جھٹلاتے ہیں ہماری آیتوں کو۔ ہر قسم کے گناہ گار کی الگ الگ کیٹیگری ہوگی، جو جتنے بڑے گناہ گار، ایک فوج ان کی بنائی جائے گی، دوسرے نمبر کے، تیسرے نمبر کے، ہر ایک کی الگ الگ قسمیں ہوں گی۔ فَهُمْ يُوزَعُونَ، پس وہ جدا جدا کیے جائیں گے۔ حَتَّى إِذَا جَاءُوا، یہاں تک کہ جب وہ آئیں گے، قال، اللہ کریم فرمائیں گے، اکذبتم بآیاتی، کیا تم نے جھٹلایا میری آیتوں کو، ولم تحیطوا بها علما، پوری طرح سمجھے بغیر تم نے میری آیتوں کو سمجھا ہی نہیں، غور و فکر ہی نہیں کیا، تم نے پہلے ہی جھٹلا دیا میری آیتوں کو۔ ام ماذا کنتم تعملون، یا کیا کرتے رہے تم دنیا میں کیا عمل کریں گے؟ اللہ میدان محشر میں پوچھیں گے، تم لوگ دنیا میں کیا کرتے رہے؟ میرے انبیاء بھی آئے اور ان کے پاس شریعت اور کتابیں بھی آئیں، لیکن تم لوگوں نے شریعت میں، قرآن میں غور و فکر نہیں کیا۔ اس وقت ان لوگوں سے کوئی جواب نہیں بن پڑے گا، ان لوگوں کا جرم ثابت ہو جائے گا، اور اللہ ان کو عذاب میں گرفتار کر لیں گے، اور ان لوگوں سے کوئی عذر بھی نہیں بن پڑے گا، منہ سے بات ہی نہیں کر سکیں گے۔ وَوَقَعَ الْقَوْلُ عَلَيْهِمْ، اور پڑ جائے گی بات ان لوگوں پر، بِمَا ظَلَمُوا،
اس وجہ سے کہ انہوں نے ظلم کیا۔ ظلم سے مراد اللہ کی توحید کا انکار کیا، انبیاء اور کتابوں کی تکذیب کی، قیامت کا انکار کیا۔ فَهُمْ لَا يَنطِقُونَ، پس وہ بات نہیں کر سکیں گے۔ جب اللہ ان سے سوال کریں گے ان لوگوں کی زبانیں چپ ہو جائیں گی، اس لیے کہ وہ مجرم تھے۔ اب کیا جواب دیتے؟ أَلَمْ يَرَوْا أَنَّا جَعَلْنَا اللَّيْلَ لِيَسْكُنُوا فِيهِ، کیا انہوں نے نہیں دیکھا کہ بے شک ہم نے بنایا رات کو، لِيَسْكُنُوا فِيهِ، تاکہ وہ اس میں آرام کر سکیں، وَالنَّهَارَ مُبْصِرًا، اور دن کو روشن بنایا، دیکھنے والا بنایا۔ إِنَّ فِي ذَلِكَ لَآيَاتٍ، بے شک اس میں نشانیاں ہیں، لِقَوْمٍ يُؤْمِنُونَ، ان لوگوں کے لیے جو ایمان لاتے ہیں۔ اللہ پاک نے فرمایا کہ ان نشانیوں کو دیکھو اور میری توحید کو سمجھو کہ یہ سب کچھ کرنے والا میں اللہ ہوں۔ اور پہلی نشانی کا ذکر فرمایا کہ انا جعلنا اللیل لیسکنوا فیہ، کہ میں نے رات کو آرام کرنے کے لیے بنایا۔ دن بھر انسان کام کاج کر کے تھک جاتے ہیں، رات کو آرام کر کے انسان اپنی قوت کو بحال کرتا ہے، اور اگلے دن کی مصروفیات کے لیے انسان تازہ دم ہو جاتا ہے۔ نیند اتنی اللہ کی نعمت ہے بڑی۔ تو اللہ نے رات کو بنایا تو ہر چیز رات کے اندر، انسان، جانور، بلکہ ہر جاندار رات میں آرام کرتا ہے، سکون حاصل کرتا ہے۔ تو اس لیے انسان کو چاہیے کہ رات کو، اللہ قرآن میں ایک جگہ نہیں کئی جگہ فرمایا کہ میں نے رات کو آرام کے لیے بنایا۔ تو رات کو آدمی کو لیٹ نہیں سونا چاہیے۔ امام المرسلین صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد ہے، ایاکم والسمر، فرمایا کہ رات ہونے کے بعد اپنے آپ کو گپ شپ سے بچاؤ، فضول اور لغویات سے۔ عشاء کے بعد، نماز پڑھنے کے بعد سو جاؤ، کوئی اور کام فضول نہ کرو۔ اور دوسری روایت میں فرمایا آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے عشاء سے پہلے سونے اور عشاء کے بعد بات چیت کرنے، قصہ گوئیاں کرنے کو آقا نے ناپسند فرمایا۔ عشاء سے پہلے سونے کو بھی ناپسند فرمایا، اور عشاء کے بعد قصہ گوئیاں کرنا، فضول گپ شپ کرنا، آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے اس کو ناپسند فرمایا۔ رات کو دیر سے اگر آدمی سوئے تو سب سے بڑی جو اس کا نقصان ہے، سب سے بڑا وہ یہ ہے کہ صبح کی نماز جو ہے وہ انسان سے رہ جاتی ہے۔ حالانکہ صبح کی جو نماز ہے یہ جہنم سے امان ہے، آدمی جہنم سے حفاظت میں آ جاتا ہے۔ اور آقا علیہ الصلوۃ والسلام کی حدیث پاک بھی ہے کہ لن یلج النار احد، کہ وہ آدمی ہرگز جہنم میں نہیں جائے گا جس نے سورج طلوع ہونے سے پہلے اور سورج غروب ہونے سے پہلے کی نماز پڑھی، اپنے وقت پر پڑھی، یعنی عصر اور فجر کی نماز جس آدمی نے پڑھی، فرمایا لن یلج النار احد، وہ آدمی جہنم میں نہیں جائے گا اور جہنم کی آگ میں داخل نہیں ہوگا۔ اور نماز فجر کا رہ جانا یہ منافق ہونے کی نشانی ہے۔ حدیث پاک کی روشنی میں آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے ارشاد فرمایا، منافق آدمی پر فجر اور عشاء کی نماز سے بڑھ کر گراں کوئی اور نماز نہیں ہے۔
یعنی منافق آدمی ہی فجر اور عشاء کی نماز چھوڑ دیتا ہے، اس میں سستی کرتا ہے، اور یہ اس پر بہت مشقت والے وقت ہوتے ہیں، یہ ان نمازوں کی پابندی نہیں کرتا۔ تو اس لیے عشاء کے بعد قصہ گوئی کی ممانعت اور جلدی سونے کی ترغیب حدیث پاک میں دی گئی کہ آدمی کو جلدی سونا چاہیے، اور البتہ دینی امور یا تعلیم اور عبادت یا دنیا کے جو اہم معاملات ہوں، اور اسی طریقے سے مہمان کی ضیافت، مہمان آیا ہوا ہے اس کا اکرام، ان وجہوں سے اگر لیٹ ہو جاتا ہے تو یہ حدیث پاک سے ثابت ہے۔ یعنی ان وجوہات کی بنا پر آدمی لیٹ ہو سکتا ہے عشاء کے بعد، اگر ان کاموں میں مصروف ہے، دینی کسی کام میں یا تعلیم و تربیت کے اندر، یا اسی طریقے سے دنیا کا کوئی اہم کام ہے، یا مہمان کی ضیافت کی وجہ سے اگر لیٹ ہو گیا تو حدیث پاک میں ان چیزوں کی اجازت ہے۔ البتہ جلدی سونا جو ہے یہ مستحب عمل ہے، اور صبح کے وقت میں اللہ کریم نے بہت بڑی برکت رکھی ہے، صبح کے وقت میں اللہ نے بڑی برکت رکھی ہے، اس لیے ہمیں چاہیے کہ کوشش کی جائے کہ صبح کے وقت انسان جلدی جاگے اور اپنے کام جو ہیں وہ نمٹائے۔ اور اسی طریقے سے ہمارے ہاں جو رواج چل پڑا ہے کہ رات گئے تک کام کرتے رہتے ہیں، یہ اللہ کی تخلیق کو بدلنا ہے۔ اللہ کریم نے دن کو کس لیے بنایا، اور دن شروع ہوتا ہے صبح صادق کے بعد، اذانیں جب ہوتی ہیں تو دن شروع ہو جاتا ہے، تو اس وقت سے آدمی کو بیدار رہنا چاہیے اور کام کاج نماز پڑھ کے اس کے بعد اپنے کام کاجوں میں لگ جانا چاہیے۔ اور رات ہوتی ہے مغرب کے بعد، تو مغرب کو رات ہو جاتی ہے تو آدمی اپنے سارے کام سمیٹ کر جو ہے رات کو نماز کی تیاری کرے، اور پھر اسی طریقے سے عشاء پڑھ کے آدمی کو چاہیے کہ فوراً سو جانا چاہیے۔ قرآن و سنت کی روشنی میں یہ ہے کہ آدمی کو اس طریقے کی زندگی گزارنی چاہیے، جبکہ ہمارا جو آج کل جو رواج بن چکا ہے یہ بالکل اس کے برعکس ہے۔ پھر انہی چیزوں کی وجہ سے بے برکتیاں ہیں، بدسکونیاں ہیں، اور اسی طریقے سے جتنے معاملات خراب ہوتے ہیں، تو یہ اللہ پاک نے جس وقت کے لیے جو چیز رکھی ہے آدمی کو اسی ٹائم ٹیبل پہ کام کرنا چاہیے۔ اللہ کے احکام کے خلاف ورزی آدمی کوشش کرے کہ نہ ہو۔ اللہ تعالی مجھے اور آپ سب کو عمل کی توفیق نصیب فرمائے۔ الحمدللہ رب العالمین والعاقبۃ للمتقین، ربنا تقبل منا انک انت السمیع العلیم وتب علینا انک انت التواب الرحیم برحمتک۔